السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں وہ خود اپنی ذات کو مخاطب کر کے اور پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اور بالخصوص مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام ارکان، اس کے صدر عالی وقار، امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے تمام ارکان اور کارکنان، ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں اس عظیم حادثے پر جس سے ہم سب دوچار ہوئے ہیں۔ جس قسم کے حالات سے اس وقت پورے عالم میں ملت اسلامیہ اور بالخصوص مسلمانان ہند گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو قائدین کی ایک پوری صف کی ضرورت تھی، اور ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ سارے قائدین رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی بلا شبہ ایک عظیم قائد تھے، اور وہ ایک عظیم قائد کے فرزند بھی تھے اور عظیم قائد کے پوتے بھی تھے۔ ان کو دین و ملت کی خدمت اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی تھی۔ ان کے عظیم جد امجد حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری انتہائی بالغ نظر اور ویژنری عالم دین تھے، اور اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے حملوں سے اسلام کی حفاظت کے طریقہ کار کے امام تھے۔ ذہانت، روشنی طبع، فراست ایمانی، علمی بصیرت و آگہی، حالات پر نظر، کتاب و سنت سے گہری وابستگی کے ساتھ اپنے زمانے کے تقاضوں کا ادراک اور چیلنجز سے واقفیت اور ان سے مقابلے کے اسالیب پر عبور، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے قائدانہ اوصاف کے جامع تھے مولانا سید محمد علی مونگیری۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہضت العلماء کا تخیل دراصل انہی کے ذہن رسا میں سب سے پہلے وارد ہوا تھا، اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے قدیم و جدید کی جامعیت کے لیے بھی اور ملت اسلامیہ کے مختلف حلقوں، مسلکوں، مکاتب فکر کے درمیان متفقہ مسائل پر کلمے کی بنیاد پر اتحاد و تعاون کی آواز اس وقت لگائی تھی جب انگریزوں کی سازش سے ملت اسلامیہ ہندیہ فرقوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہی وراثت ملی تھی ان کے فرزند ارجمند ہمارے اسی دور کے عظیم قائد حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی کو۔ میں اس وقت صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بچپن سے جن عظیم شخصیتوں کو کچھ قریب سے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دو بزرگ جن کے قدموں میں میں پل رہا تھا، میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور عالم اسلام کے امام و رہبر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ان دونوں کو جس شخصیت کے فہم و فراست پر، اصابت رائے پر بہت اعتماد تھا، اور جن کے جلال و جمال کی جامع رنگت کے یہ بہت قدردان تھے، وہ اور کوئی نہیں حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی ہی تھے۔
یہی وراثت دادا اور باپ کی ہم سب کی دانش میں ہمارے بہت بزرگ ساتھی اور سینئر رہنما مولانا ولی رحمانی کو ملی تھی۔ واقعی وہ جلال و جمال دونوں کا پیکر تھے، ذہانت، حاضر جوابی، ظرافت، جرأت، حوصلہ اور شجاعت، یہ الگ الگ رنگ ہیں جو کسی ایک شخصیت میں کم جمع ہوتے ہیں، اور جب جمع ہوتے ہیں تو اس شخص کو وقت کا قائد بنا ہی دیتے ہیں۔ میں اس وقت خاص طور پر امارت شریعہ کے حضرات اور مسلم پرسنل بورڈ کے اراکین، اور اس میں بھی خاص طور پر شعبہ خواتین کی بہنوں اور اس کی سرگرم رہنما بہن اسماء زہرا کی تعزیت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب 3 طلاق اور دوسرے اس قسم کے مسائل نئے سرے سے بہت زیادہ اٹھائے گئے تو اس وقت شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ قوانین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، خاص طور پر وہ قوانین اسلام جن کا تعلق خواتین سے ہے، ہماری خواتین ہی کو سامنے آنا چاہیے۔ تو جہاں تک مجھ کو یاد ہے، شاید یہ تجویز سب سے پہلے میرے ہی ذہن میں آئی کہ مسلم پرسنل بورڈ کا ایک شعبہ خواتین قائم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کے درمیان باہم مشاورت ہوئی، اور حضرت مولانا ولی رحمانی کو 2-3 نشستوں میں اس بات کا قائل کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے کہ وہ اس تجویز کو بڑی طاقت کے ساتھ صدر محترم کے سامنے رکھیں اور عاملہ میں رکھیں، اور اللہ مولانا ولی رحمانی کو اس نیکی کا بھی اعلیٰ اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ اس ضرورت کا احساس اراکین کو کرایا، اور بالآخر شعبہ خواتین با اتفاق رائے وجود میں آیا۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ مولانا ولی رحمانی کی قیادت کے بعد اثرین و فعال ہوا، بہت فعال رہا بورڈ مدتوں، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ مسلم پرسنل بورڈ کے عظیم رہنما ملت اسلامیہ ہندیہ کے ایک مثالی رہنما حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب، جو بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی وفات کے بعد سے، لیکن جب عمر کی وہ منزل آ گئی جس میں فطری طور پر ان کی قوتیں کمزور ہو گئیں، تو اس امانت کو سینے سے لگائے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ وقت محسوس ہوتا تھا لوگوں کو کہ بھئی بورڈ کو زیادہ فعال قیادت کی بھی ضرورت ہے، چنانچہ بورڈ نے اراکین کے مشورے کو قبول کیا، بورڈ کی قیادت نے، اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب کو جنرل سیکریٹری کے عہدے پر برقرار رکھتے ہوئے ان کی زندگی کے آخری مرحلے میں سالوں میں مولانا ولی رحمانی صاحب کو کارگزار جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ اور اس کے بعد جب مولانا نظام الدین صاحب اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو پھر با اتفاق آراء بلا کسی تردد کے مولانا ولی رحمانی صاحب کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا، اور ساری ملت گواہ ہے کہ اس کے بعد بہت بڑے بڑے چیلنجز آئے، بہت بڑے بڑے طوفان اٹھے، لیکن بورڈ نے اس کا مقابلہ کیا، عالی مقام صدر اور مولانا ولی رحمانی جنرل سیکریٹری کی قیادت میں۔ اب یہ ایک بار پھر بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو اور بورڈ کے تمام قابل احترام اراکین کو اور پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کو، تمام مسالک کے قائدین کو، تمام قابل احترام علماء کو، چاہے وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا بوہرا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں،
یا کسی بھی فرقے اور مسلک سے اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب اس وقت غمزدہ بھی ہیں، متفکر بھی ہیں۔ نہ جانے کتنے حضرات کے فون تو خود اس عاجز پر آ چکے، اور صدر محترم اور دیگر سینئر ارکان کے پاس تو بہت زیادہ لوگوں کے نے رابطہ کیا ہوگا۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ بورڈ بھی کمزور نہیں ہوگا۔ ملت اسلامیہ ہندیہ بھی نت نئے چیلنجز کا مقابلہ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ اور پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کرتی رہے گی۔ کسی عربی شاعر کا ایک مشہور شعر ہے کہ اذا قام منا سید اذا مات منا سید قام سید۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب ہمارا کوئی سردار اور آقا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کوئی دوسرا کھڑے ہو کر وہ جھنڈا ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہم سب کو اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا ہمارے غمگین دلوں کی تسلی کا سامان بھی ہے، اور انشاءاللہ دعاؤں ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاً مولانا کے بلندی درجات کے اللہ تعالیٰ ان کو قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی زندگی بھر کی حسنات و خدمات کو قبول فرمائے، اور اگر ایک بشر کی حیثیت سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ صالحین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ اور دوسری دعا ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح کی پست ہمتی سے، مایوسی سے محفوظ رکھے اور ہم کو نعم البدل عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ میں کچھ تاخیر سے یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں۔ میں اس وقت ایک بہت اہم سفر پر ہوں۔ انشاءاللہ خواص کی خدمت میں کبھی اس سفر کی تفصیلات بھی عرض کر دوں گا۔ اس وجہ سے بھی میں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور میری ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ میں برابر رابطے میں تو قائم تھا حضرت مولانا ولی رحمانی کے جو عزیز رفیق سفر، معاون اور خادم بھائی احتشام سے پل پل کی خبریں لے رہا تھا، اور حضرت مولانا کے بہت ہی محبوب خلیفہ، معتمد خلیفہ محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی سے بھی، جو پٹنہ پہنچ چکے تھے، اور ان کی موجودگی کے بعد ہی مولانا اللہ کو کے یہاں رخصت ہوئے۔ یہاں تک کہ رات میں بھی جب سفر جاری تھا مونگیر کی طرف، تب بھی میں برابر رابطے میں تھا۔ تو اس لیے بھی مجھے سفر کی وجہ سے بھی کوئی موقع نہیں ملا، اور ضرورت بھی نہیں مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ حضرات نے، کچھ بہنوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میری طرف سے بھی چند کلمات آ جانے چاہیے، تو میں نے اپنی سعادت سمجھ کر یہ چند کلمات پیش کیے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی تسلی کا یہ سامان ہو، اور تسلی کے ساتھ ہمارے عزم کمزور نہ ہونے پائیں۔ یہ تو دنیا میں لگا ہی رہتا ہے۔ ہم سب انشاءاللہ نئے سرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ قربانیاں دیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اور دین و شریعت کے تحفظ کے لیے بھی۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس گفتگو کو سنا۔ السلام علیکم۔